رمضانی مسائل کا 14واں ایپیسوڈ آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ تو شروع کرتے ہیں پروگرام کا پہلا سیکشن اور جانتے ہیں مفتیان کرام سے ان کی رائے۔ ہمارے سامنے کئی عنوانات ہیں۔ ایک عنوان ہے کہ لاک ڈاؤن میں اعتکاف کیسے کیا جائے۔ اس موضوع پر اظہار خیال کرنے کے لیے ہم گزارش کرتے ہیں مفتی امانت علی صاحب قاسمی سے، جو ہمارے ساتھ جڑے ہیں دارالعلوم دیوبند سے۔ مفتی امانت علی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آخری عشرے کا اعتکاف یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، بلکہ جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تھی اس سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا تھا۔ اعتکاف کے بڑے فضائل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہیں۔ اعتکاف کی حالت کے اندر بندہ مسجد کے اندر ہوتا ہے، نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، ذکر کر رہا ہوتا ہے، حتیٰ کہ اگر بندہ سویا ہوا ہوتا ہے تو بھی اس کے نام اعمال کے اندر نیکی لکھی جاتی ہے۔ اور جو نیک کام بندہ مسجد سے باہر ہونے کی وجہ سے باہر کے جو کام وہ نہیں کر پاتا ہے، مثلا جنازے میں شرکت نہیں کر پاتا ہے، مریض کی عیادت نہیں کر پاتا ہے، تو ان اعمال کا ثواب بھی اعتکاف کرنے والے کو ملتا ہے۔ اس لیے آخری عشرے کا اعتکاف کا بہت اہتمام ہونا چاہیے۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ایک مسئلہ یہ پیدا ہو گیا ہے کہ زیادہ لوگ مسجد کے اندر اعتکاف نہیں کر سکتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ 4 سے 5 لوگوں کی اجازت اس وقت ہے اور زیادہ لوگ اعتکاف نہیں کر پائیں گے۔ اس لیے یہ سوال بڑا اہم ہو گیا ہے کہ کیا گھر کے اندر بھی اعتکاف کیا جا سکتا ہے۔ اس سلسلے میں جہاں تک میں اپنے مطالعے کی روشنی میں پہنچا ہوں وہ یہی ہے کہ چونکہ مسنون اعتکاف یہ مسجد کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، اور قرآن کے اندر بھی اعتکاف کے لیے مسجد کا ہی محل متعین کیا گیا ہے۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ۔ نماز کے اوپر اس کو قیاس کرنا صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ نماز کہیں پر بھی پڑھ سکتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ نے پورے روئے زمین کو آپ کے لیے مسجد بنایا ہے، لیکن پورے روئے زمین کو اللہ نے اعتکاف کی جگہ بنایا ہے، ایسی کوئی مثال نہیں ملتی ہے۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسجد کے اندر جتنے لوگوں کی اجازت مل سکتی ہے اتنے لوگ تو مسجد کے اندر اعتکاف کریں، باقی لوگ نفلی اعتکاف کی نیت سے گھر میں اعتکاف کریں، انشاءاللہ ان کو وہی ثواب ملے گا جو مسجد میں اعتکاف کرنے والے کو ثواب ملے گا۔ یہ تھے ہمارے مفتی صاحب جو لاک ڈاؤن میں اعتکاف کی شکل بتلا رہے تھے کہ مسجدیں بند ہیں، آپ آ جا نہیں سکتے، اس کے باوجود بھی آپ اعتکاف کا ثواب کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم دوسرے عنوان کی طرف بڑھتے ہیں۔ دوسرا عنوان ہے رمضان اور ہمارا سماج۔ اس عنوان پر اظہار خیال کرنے کے لیے ہم گزارش کرتے ہیں مفتی ظہیر احمد صاحب قاسمی سے، جو ہمارے ساتھ جڑے ہیں کانپور سے۔ مفتی ظہیر احمد صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان اور ہمارے سماج اس اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں تو رمضان کے اندر 2 اہم عبادتیں ہوتی ہیں، ایک ہے روزہ اور دوسرا ہے نماز تراویح۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے سماج کے اندر دونوں ہی عبادتوں کے سلسلے میں بہت ہی زیادہ اس میں کوتاہی ہوتی ہے اور دونوں کو صحیح طریقے سے اس کی رعایت نہیں کی جاتی ہے۔ جیسے تیسے اگر ہم روزہ رکھ بھی لیتے ہیں تو جو روزے کے تقاضے ہیں اس پر ہم عمل نہیں کرتے ہیں، اور جو اس کی جو دیگر اور چیزیں ہوتی ہیں اس میں ہم الجھ کے رہ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم افطاری وغیرہ کے نظم میں لگ جائیں گے، ہے نا، وغیرہ وغیرہ۔ یہی حال ہمارا جو ہے نماز تراویح کا ہے، جو اس کی خصوصیت ہے اس ماہ رمضان کی کہ اس میں قرآن پاک پڑھا جاتا ہے اور سارے مہینے کی اس کے اندر جو ہے تراویح کی نماز رکھی گئی ہے۔ چنانچہ فرمایا ہے کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جیسا کہ روزے کے بارے میں فرمایا ہے کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تراویح بھی ہم اتنے اچھے منظم انداز میں ہم نہیں پڑھتے ہیں، پورے مہینے کی تراویح نہیں پڑھتے ہیں۔ اگر بہت ہوا پڑھ لیا ہم نے تو چند روز کی تراویح زیادہ تر لوگ پڑھ کے فارغ ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد میں پھر تراویح نہیں پڑھتے ہیں۔ حالانکہ یہ 2 الگ الگ سنتیں ہیں، قرآن پاک کا سننا بھی ہے اور ساتھ میں جو ہے پورے رمضان کی تراویح پڑھنا بھی یہ مسنون ہے، سنت ہے۔ لہٰذا اس پر بھی ہمارے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کوتاہی پائی جاتی ہے۔
دوسری اہم چیز ایک اور کہ رمضان المبارک جیسا جو مہینہ ہے اس میں کتنی اس کی فضیلت ہے اور اس کی نہ قدر کرنے پر پھر وعید بھی ہے. اس کا جو اجر ہے دیگر اور ایام کے مقابلے میں 70 گنا زیادہ ہے. اس کے اندر کوئی نفل کام کو کیا جائے تو اس کا ثواب ایسا ہے جیسا کہ جو ہے کسی نے کسی فریضے کو ادا کیا. کسی نے اگر کسی نے 2 رکعت نماز پڑھی ہے تو اس کا جو ثواب ہے وہ 70 گنا زیادہ جو ہے وہ ثواب ملتا ہے. تو یہ بہت ہی اہم سیزن ہے. اس کے باوجود ہم اس کی قدر نہ کریں اور اس کا جو حق ہے اس کو ادا نہ کریں تو بڑی مطلب یہ کہ ہماری بدقسمتی کی بات ہے. اسی وجہ سے دوسری وعید میں آتا ہے ایک حدیث پاک کے اندر کہ صحابہ کرام نے حضرت کعب بن عجرہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ منبر کے قریب ہو جاؤ, اور آپ جیسے ہی جو ہے تشریف آپ نے پہلے منبر پر لے گئے تو آپ نے آمین کہا, اس کے بعد دوسرے پر تو آپ نے آمین کہا, پھر تیسرے پر آپ تشریف لے گئے تو آپ نے آمین کہا. یہاں دوسرے اور تیسرے کی بات پر زیادہ توجہ ہم نہیں دیں گے, چونکہ پہلے منبر جب آپ تشریف لے گئے صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ایک نئی چیز ہم نے دیکھی, تو آپ نے فرمایا کہ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے تھے, انہوں نے کہا تھا کہ جو شخص اس ماہ مبارک کو پائے اور پھر اس میں عبادت وغیرہ کر کے اپنی بخشش نہ کرا لے ایسا شخص جو ہے نا ہلاک و برباد ہو. اور اس پر پھر انہوں نے ہمارے لیے آمین کہنے کے لیے کہا. تو اس لیے جو ہے نا حضرت باقی دوسرا جو ہے وہ اس پر جب آپ نے تشریف رکھی تو آپ نے فرمایا کہ ایسا شخص جو اپنے بوڑھے والدین کو پائے اور وہ اپنی بخشش نہ کرا پائے ان کی خدمت کر کے, یا جو ہے نا جس کے سامنے میرا نام نامی اس میں گرامی آئے اور وہ جو ہے نا درود نہ پڑے, تو ایسے شخصوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ ہلاکت کی بد دعا فرمائی ہے, اور حضرت جبریل علیہ السلام نے ان کو آمین کے لیے کہا. تو اس سے اس کی اہمیت واضح ہوتی ہے. تو گویا کہ یقیناً جو آدمی 70 گنا زیادہ اجر ملے ایسے مہینے کی قدر نہ کرے ہے نا, تو پھر ظاہر ہے کہ وہ حضرت جبریل علیہ السلام کی جو بد دعا ہے ان کا اصرار ہے کہ اس پر آپ آمین کہیے, اس کا گویا کہ مستحق ہوگا. تو یہ بڑے ہی ہمارے جو ہے نا بڑے سارے خطانے کی بات ہوگی کہ ہم اس ماہ مبارک کے اندر صحیح طریقے پر اس کا حق ادا نہ کریں. جی شکریہ, آپ نے بہت ہی اختصار کے ساتھ بڑی اچھی معلومات دی. اب وقت کی قلت ہے تو ہم سوالات کی طرف چلیں گے. کچھ سوالات وہ ہیں جو پرسوں سے آئے ہوئے ہیں اور جواب نہیں دے پائے ہیں, آج اس کو ڈسکس کریں گے. تو ہمارے سامنے سوال نمبر 1 ہے کہ اگر کوئی شخص صاحب نصاب ہے تو کیا وہ سرکاری کوٹے سے جو راشن وغیرہ تقسیم ہوتا ہے اور کم قیمت میں ملتا ہے, وہ صاحب نصاب شخص وہ راشن لے سکتا ہے یا نہیں لے سکتا ہے؟ مفتی امانت علی صاحب. دیکھیے, سرکاری راشن کے لیے صاحب نصاب ہونا اور نہ ہونا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. سرکاری کوٹے کا راشن لینے کے لیے سرکار نے جو اصول طے کیا ہے, معیار زندگی کا, مالداری کا جو معیار طے کیا ہے, اگر آدمی اس کیٹیگری میں آتا ہو تو وہ لے سکتا ہے, اس لیے کہ وہ عام آدمی کا ہی پیسہ ہوتا ہے جو سرکار عام لوگوں کے اوپر خرچ کرتی ہے. اس لینے کا تعلق نصاب صاحب نصاب سے نہیں ہے, بلکہ اس لینے کا تعلق سرکار کے جو کیٹیگری ہے اس میں جو آتا ہے وہ لے سکتا ہے. چلیے شکریہ, جزاک اللہ. دوسرا سوال بھی اسی سے سملر ہے کہ لاک ڈاؤن میں سرکار کی جانب سے لوگوں کو جو فری راشن مل رہا ہے اس کو لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے ہیں؟ تو میرے خیال اس کے لیے بھی کرائٹیریا وہی ہے جو پہلے سوال کا. جی ہاں, تو چلیے وہ بھی لے سکتے ہیں. پڑھتے ہیں. تیسرا سوال ہے, یہ زبیر خان کوچین کیرلا سے فیس بک پر انہوں نے لکھا تھا. اس سے پہلے ایپیسوڈ میں ایک مسئلہ بیان کیا گیا تھا کہ سجدے میں اگر آپ تلاوت کرتے ہیں تو سجدے سہو واجب ہو جاتا ہے. تو ان کا سوال یہ ہے کہ سجدے میں تلاوت کرنے سے سجدے سہو جو واجب ہوگا تو اس کی دلیل کیا ہے؟ مفتی ظہیر صاحب. جی اصل میں ویسے راجح قول تو یہی ہے کہ سجدہ سہو کا وجوب نہیں ہوتا ہے, لیکن اس میں اختلاف ہے. صاحب بحر نے اس کو ترجیح دی ہے کہ سجدہ سہو کا وجوب ہوگا, لیکن صاحب بدائع الصنائع میں یہ بات کہی ہے کہ اس میں سجدہ سہو کا وجوب نہیں ہوگا. انہوں نے کون سی دلیل تذکرہ کیا ہے وہاں پر؟ دلیل کیا دی ہے؟ کسی حدیث سے, کسی قرآن سے؟ نہیں, اس میں انہوں نے اس میں یہی کہا ہے کہ چونکہ یہ غیر مہر کے اندر اس چیز کو پڑھا گیا ہے, لیکن صحیح قول کے مطابق یہ کہ وہاں سجدہ سہو کا وجوب نہیں ہے. اس میں تفصیلات اگر دیکھنا ہے تو یہ آپ جو ہے نا اس میں دیکھ سکتے ہیں احسن الفتاوی کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 393 پر انہوں نے جو ہے نا وہ عبارتیں وہاں پر کوٹ کی ہیں دونوں, تو وہاں پر اس کو گویا کہ دیکھا جائے. بہرحال صحیح بات یہ ہے کہ سجدہ سہو کا وجوب نہیں ہوگا. چلیے صحیح بات یہ ہے کہ سجدہ سہو کا وجوب نہیں ہے, جس کا مطلب جو پہلے ایپیسوڈ میں مفتیان کرام نے بتایا ہوا ہے
उसको सही कर लिया जाए। चौथे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चौथा सवाल आया मोहम्मद सद्दाम हाशमी रामकुल गुड्डावी की तरफ से। इन्होंने व्हाट्सएप पे सवाल भेजा था कि हाथ पर प्लास्टर लगा हुआ है तो पूरे प्लास्टर पर मसा करना है या तिहाई प्लास्टर पर सर के मसा पर कयास करते हुए मसा करना जायज होगा? सही मसला क्या है मुफ्ती अमानत अली साहब? देखिए, इसको सर के मसा के ऊपर कयास नहीं किया जाएगा, बल्कि बेहतर यह है कि पूरे प्लास्टर का मसा किया जाए, और अगर पूरे का नहीं तो कम से कम अक्सर हिस्से का मसा किया जाए। साहिब बहर वगैरह ने लिखा है, बल्कि अइम्मा अरबा की राय यही है कि पूरे जो जबीरा पूरा पट्टी है उस पूरे पट्टी पर मसा की जाए, यानी पूरे पट्टी पर मसा करना पड़ेगा। चलिए शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जी। पांचवा सवाल है कि प्लास्टर पर मसा करना। मौलाना से भी पूछ लीजिए इस सिलसिले में। जी जी ठीक है, अक्सर पर मसा करना चाहिए, पूरे पर, अक्सर पर नहीं, पूरे पर मसा करना चाहिए। चलिए, पांचवा सवाल है कि प्लास्टर पर मसा करने वाला इमामत करा सकता है या नहीं? ये सवाल भी मोहम्मद सद्दाम हाशमी रामकुल वालों की तरफ से आया है। मुफ्ती ज़हीर साहब। जी हाँ, वो करा सकता है, क्योंकि इसमें वाज़ेह जो है ना इबारतें मौजूद हैं दुर्र मुख्तार के अंदर, और सारी फिक़ही किताबों के अंदर मौजूद है। दुर्र मुख्तार में आप देख सकते हैं सफ़ा नंबर 336 जिल्द नंबर 2 पर दुर्र मुख्तार में ये उसके मतन ही में मौजूद है कि सहा इक़्तिदा व मुफ़्तरिदिन व गासिलिन बिमासिहन, वहाँ उसकी जो है ना इबारत मौजूद है, इसलिए इक़्तिदा दुरुस्त है। चलिए शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। छठा सवाल है हमारे सामने कि एक शख्स बसिलसिले तिजारत बाहर निकले हुए था, अचानक लॉकडाउन हो गया। अब उसके पास कुछ सामान्य तिजारत है, यानी कैश है, और कुछ नकद है। उसका इंतकाल हो गया, नकद नहीं है उनके पास, सिर्फ सामान्य तिजारत है, उसका इंतकाल हो गया। तो क्या उसकी तजहीज़ व तकफीन के लिए सामान्य तिजारत को फरोख्त किया जा सकता है? मुफ्ती अमानत अली साहब। जी हाँ, फरोख्त किया जा सकता है, इसलिए कि असल उसूल यही है कि आदमी के तजहीज़ तकफीन उसके माल की जाएगी। चलिए शुक्रिया, तो उसके पास अगर ऐसा नहीं है तो उसके सामान को बेच करके तजहीज़ तकफीन का इंतजाम किया जाएगा। चलिए शुक्रिया। सातवां सवाल और आखिरी सवाल इस एपिसोड का यह है कि मौजूदा हालात में, जैसे कि रमज़ान में चंदा नहीं हो सका है और मदारिस इस्लामिया बिल्कुल बहरान के शिकार हो गए हैं, तो क्या ऐसी हालत में मदारिस इस्लामिया को सरकार से इल्हाक करना जायज़ है या नहीं? ये सवाल भेजा है मोहम्मद जफर अहमद रंसी से। मुफ्ती ज़हीर साहब। मदरसों के इल्हाक करने से मौजूदा हालात से कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए कि एक मदरसों की जो ज़रूरत है वो सिर्फ माली ज़रूरत नहीं है, बल्कि असल जो कौम की खिदमत है वो मानवी दर्जे में उनको फ़ायदा पहुँचाना। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो मदरसों का इल्हाक अगर गवर्नमेंट से किया जाता है तो उसमें तो और नुकसान वाक़ हुआ है। इसलिए हमको सिर्फ माली ज़रूरत पर ज़्यादा गौर नहीं करना चाहिए। माली ज़रूरत है तो इंशाअल्लाह जो है ना दीगर और ज़राए से भी हासिल हो सकती है। हाँ, ताहम अगर हम इस पर कंट्रोल कर लें और हम अपनी सारी बातों को मनवा लें, निसाब को भी मनवा लें कि उसमें गवर्नमेंट बिल्कुल दखल न दे, है ना, तो फिर ठीक है, हम कुर्बा हम सवाब, हमारी जो है ना हमारी जरूरत भी पूरी हो जाए और हम उसके जरिए से दिन की खिदमत भी अंजाम दे सके, तो बहुत अच्छी बात है। तो ये हालात पर मबनी है कि आपके यहाँ के क्या सूरत हाल है गवर्नमेंट के साथ में, आप कैसे उसको मनवा सकते हैं। देखिए, ये मसला फिqही से ज्यादा एक दूसरे पहलू पे है, और इस पर हमारे बुजुर्गों ने, अरकाबिर ने काफी कुछ लिखा भी है और सेमिनार कॉन्फ्रेंसें भी हुई है। अगर हुकूमत हमारे तमाम शराइत को मान भी लेती है तो भी हुकूमत से इन मदारिस का इल्हाक नहीं करना चाहिए, इसलिए कि हुकूमत हमेशा एक जैसी नहीं होती है। आज जो हुकूमत है वो आपके शर्तों को मान करके आपका इल्हाक कर दे, दूसरी हुकूमत आएगी और वो कहेगी कि नहीं, हम इन शर्तों के साथ आपके इन मदारिस को हम नहीं चलाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि न हम यहाँ के रहेंगे न हम वहाँ के रहेंगे। इसलिए ये मदारिस जिस तरह चल रहे हैं अपने अवामी चंदे से, इसको चलते देना चाहिए। हालात आए हैं और इंशाअल्लाह ये हालात ठीक हो जाएंगे, इसलिए इन हालात की वजह से घबरा करके मदारिस का बोर्ड से इल्हाक करना, मैं समझता हूँ ये दानिशमंदाना फैसला नहीं होगा। चलिए, तो आपको कहना है कि इल्हाक नहीं करना चाहिए। तो इसी से सवाल ये पैदा होता है कि मुमी हम बस कर रहे हैं, सवाल से खारिज है ये कि जब ये बहरान आ गया है तो ऐसे में मदारिस वालों को क्या रवैया अपनाना चाहिए कि उसका मदरसा फिर मेन स्ट्रीम के मुताबिक चल सके? मुफ्ती ज़हीर साहब। इसमें यह है कि जो हमारे
جو معاونین ہیں ان سے ہم رابطہ قائم کرنے کی کوشش کریں، جو بھی ہمارے پاس اسباب مہیا ہیں ان کے تحت میں، مثال کے طور پر ہم اپنا اکاؤنٹ نمبر وغیرہ اخباروں میں شائع کریں، سوشل میڈیا پر دیں اور لوگوں سے تعاون کی اپیل کریں اور یہ کہیں کہ بھائی ان حالات کے اندر مدارس کو قائم رکھنا یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ جس طریقے سے بدن اور روح، جس طریقے سے بدن کی حفاظت ویسے ہی اس روح کی حفاظت بھی ضروری ہے، تو اس لیے دین کے تعاون کے ذریعے سے قائم جب ہوگا جب آپ اس کو مدد فراہم کریں۔ بہت زیادہ وقت ہو چکا ہے، مختصر میں تو سمجھتا ہوں یہ مدارس کے لیے ایک گویا کہ ایک انقلابی پہلو آیا ہے سامنے، اور اس سے بہت اچھا ایسا ہوگا کہ مدارس کا رشتہ براہ راست سرمایہ دار سے جڑے گا، اور سرمایہ دار حضرات بھی اب ڈائریکٹ اپنی زکوٰۃ اور اپنی رقوم جو ہے مدرسے کے اکاؤنٹ میں ڈالیں گے، اور اس طرح ایک اچھا ایک سلسلہ یہ شروع ہوگا۔ اور جہاں تک کچھ کمی ہوگی تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سال مدارس ایسا کر سکتے ہیں کہ اپنے بچوں کو کچھ کم کر کے اس سال چلا لیں، اور آئندہ سال جو ہے یہ نظام ٹھیک ہو جائے گا۔ یعنی ان کا جو انتظام ہے اسی انتظام کے اندر اپنے مدارس کو چلانے کی کوشش کریں۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ آپ دونوں حضرات کا، آپ دونوں حضرات نے مسائل کے جواب دیے اور موضوع پر اظہار خیال فرمایا۔ پھر کل نئے مسائل کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔